نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 1 اور سورت کا رکوع نمبر 14، آیت نمبر 121 122۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وإنہ لفسق وإن الشیاطین لیوحون إلی اولیائہم لیجادلوکم وإن اطعتموہم انکم لمشرکون اومن کان میتا فأحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما كانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولا تأکلوا، اور نہ کھاؤ، مما، اس میں سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وإنہ لفسق، اور بے شک وہ فسق ہے۔ فسق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے حکم سے نکل جانا، دین کے حکم سے نکل جانا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ جانور استعمال کرو جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اب جب ہم اس کے الٹ کریں گے، اس کے خلاف کریں گے، وہ جانور استعمال کریں گے جس پر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی اور پھر بندہ فاسق ہو جائے گا، دین سے نکل جائے گا۔ فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیطان، لیوحون، البتہ ڈالتے ہیں، الی اولیائہم، اپنے دوستوں کی طرف، لیجادلوکم، ایسے باطل خیالات تاکہ وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، نبی علیہ السلام کو اور دیگر مسلمانوں کو حکم ہے، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کی بات کو مانو گے، انکم لمشرکون، تو بے شک تم بھی شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فرمایا اومن کان میتن، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، پس ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ نورا، اور بنایا ہم نے اس کے لیے نور، بنائی ہم نے اس کے لیے روشنی، یمشی بہ، وہ اس روشنی میں چلتا ہے، فی الناس، لوگوں میں، کمن، اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے، مثلہ فی الظلمات، اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، جو تاریکیوں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور وہ ان اندھیروں سے نہیں نکل سکتا، نہیں نکلنے والا۔ کذالک زین للکافرین، فرمایا کہ اسی طرح ہم مزین کرتے ہیں کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، وہ جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ان جانوروں کے کھانے کا حکم فرمایا جن جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ کل یہ بات عرض کی تھی
کہ کفار مکہ مسلمانوں پر اہل اسلام پر یہ اعتراض کرتے تھے اللہ مارے وہ حرام ہے، تم خود مارو تو وہ حلال کیسے ہے؟ اللہ اگر اپنی سنہری تلوار سے ذبح کر دے تو وہ حرام ہے، اور اگر تم عام چھریوں سے ذبح کرو تو وہ حلال ہے۔ یعنی اس طرح کے بیہودہ قسم کے خیالات، باطل قسم کے خیالات، وسوسے، پروپگنڈا مسلمانوں میں کر کر مسلمانوں کے دلوں کو منتشر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 116 میں فرمایا تھا اِن یتبعون الا الظن، یہ لوگ چلتے ہیں گمان کے پیچھے، یہ بیہودہ قسم کے گمان۔ بھائی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ذبح کرو، اب جب اللہ کے حکم کے مطابق، شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہ حلال ہے۔ اور اللہ پاک نے جب فرما دیا کہ ایسا جانور جس پر تم نے چھری نہ چلائی ہو، جس کو شریعت کے مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو، جو خود مر جائے وہ حرام ہے۔ اب جب اللہ کے اصولوں کے مطابق ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک جانور کو ذبح کر رہا ہے تو اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات اور حکم کے مطابق وہ حلال ہے، تو انسان اس کو کھائے گا، مسلمان کھا سکتا ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم حرام ہونے کا آ گیا ہے کسی بھی وجہ سے، بھئی مثال کے طور پر وہ جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، یا ذبح ہی نہیں کیا گیا، اپنی موت مر گیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت کا یہاں حکم یہ ہے کہ یہ مردار ہے، یہ حرام ہے، تو ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ مسلمان تو کسی بھی چیز میں آزاد نہیں ہے۔ یہ باتیں تو پہلے بھی عرض کی ہیں۔ جب مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اللہ پاک کے اصولوں کا پابند ہو جاتا ہے، اب وہ آزاد نہیں ہے۔ وہ کھانے میں، وہ پینے میں، وہ اٹھنے میں، وہ بیٹھنے میں، معاملات میں، غمی میں، خوشی میں، وہ تو ہر چیز میں پابند ہو گیا ہے۔ اور یہی پابندی ہے جو اس مسلمان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ ایک جانور ہے، اس کا ایک مالک ہے، مالک اس کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، ہاں جی، صبح لے جاتا ہے چرانے کے لیے، شام کو واپس لے آتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ اس جانور کا مالک ہے، کوئی بھی آدمی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا کہ بھئی اس کا مالک ہے، اور وہ جانور بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو کسی کو نقصان پہنچانے والا ہو، کیونکہ اس کا ایک مالک ہے، اس کو سنبھالے گا۔ لیکن ایک آزاد جانور ہے، کبھی کسی کے کھیتوں میں گھس گیا، کبھی کسی کا نقصان کر دی، ہر آدمی اس کو مارے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ آزاد ہے۔ مسلمان پابند ہے کیونکہ اس کا ایک مالک ہے، اس کا ایک خالق ہے، اس کو ایک اس کے نظام، انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نظام پر اعتماد کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور کافر وہ آزاد ہے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے۔ ہاں جی، میں نے ایک دن پہلے بھی حدیث مبارکہ عرض کی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے۔ اب وہ مومن قید خانے کے اندر ہے، میں نے عرض کیا تھا یہ بالکل بھی آزاد نہیں ہے، یہ ہر چیز میں پابند ہے۔ جیل میں انسان اپنی مرضی سے نہیں سو سکتا، سونے کا وقت متعین ہے، اپنی مرضی سے نہیں اٹھ سکتا، اٹھنے کا وقت متعین ہے، ہاں جی، اپنی مرضی کا نہیں کھا سکتا، ان کے ہاں خوراکیں متعین ہیں، ہر چیز میں وہ پابند ہے، لباس میں پابند ہے، کھانے پینے میں پابند ہے۔ لیکن کافر وہ جنت میں ہے، وہ جو چاہے کھا لے، جو چاہے پی لے، جیسے چاہے مرضی زندگی گزار لے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمان کو ایک نظام کا پابند بنایا ہے، اور یہ پابندی اس مسلمان کی شان ہے، یہی پابندی اس مسلمان کی عزت ہے، یہی پابندی ہے جو اس مسلمان کو سرخرو کرتی ہے۔ دیکھو حضرات صحابہ اکرام کو دیکھو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ کیا تھے اسلام سے پہلے؟ ہم سب سمجھتے ہیں عرب اسلام سے پہلے کیا تھے؟ جہالت کی مثالیں دی جاتی تھی، لڑائی جھگڑے میں وہ سب سے آگے تھے، کوئی حکومت ان پر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث فرمایا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، آپ علیہ السلام نے ان کی اصلاح فرمائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ، میری بات سمجھیں، کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شاہی گھرانے کے فرد تھے؟ بولے کسی بادشاہ کے گھرانے کے فرد تھے؟ نہیں، ٹھیک ہے وہ علاقائی سردار تھے، لیکن کسی بادشاہ کے گھرانے کے فرد تو نہیں تھے۔ لیکن جب ان کے اوپر خلافت کی ذمہ داری آئی، انہوں نے پوری اسلامی سلطنت کی بادشاہت نہیں کی، کامیاب ترین بادشاہت کی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کسی بادشاہ کے گھرانے کے فرد تھے. بھائی دیکھو نا، جو شاہی گھرانے کا فرد ہوتا ہے، شہزادہ ہوتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کو بتلایا جاتا ہے یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا. آخر اتنی بڑی زمین پر اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنا اور کامیاب حکومت کرنا، بادشاہت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق تھا، اس لیے وہ کامیاب رہے. کامیاب ترین جو ہے حکومت کی ہے. آج کا کافر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتلائے ہوئے اصولوں کو اپنی حکومتوں میں لاتا ہے، جگہ دیتا ہے، اور ان کے نمونوں کو، ان کی زندگی کو پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، کافر ہونے کے باوجود. تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام کو اپنی زندگی میں ڈھالا، بلکہ یوں کہیں کہ اپنی زندگی کو اسلام میں ڈھالا اور اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی شروع کی، تو اللہ پاک نے ان کو اتنا کامیاب کیا، اتنا کامیاب کیا، اتنا کامیاب کیا کہ پھر یہ لوگ 2-4 کلومیٹر پر نہیں، 2-4 مربعوں پر نہیں، پھر یہ 44 لاکھ مربع میل کے حاکم بنے اور کامیاب ترین حاکم. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے. اور یہ جو آج کا شام ہے نا، ذرا سمجھے، یہ جو آج کا شام ہے یہ وہ شام نہیں ہے، بلکہ اس وقت آج کے 4 ملک شام میں آتے تھے: شام، اردن، لبنان اور فلسطین. یہ 4 ملک بن کے اس وقت کا شام بنتا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس وقت کا یہ شام، یہ اسلامی سلطنت کا ایک صوبہ تھا. عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صوبے کے گورنر تھے. امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلامی ممالک میں، اسلامی صوبوں میں جایا کرتے تھے دورہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ حکومت کیسے ہو رہی ہے، میری عوام کیسے ہے، پریشان تو نہیں ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کی طرح تھوڑی ہے، یہ تو ووٹ کے دنوں میں آتے ہیں بس ختم. تو وہ دورے کیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے. شام گئے، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے تشریف لے گئے. امیر المؤمنین تشریف لا رہے ہیں مدینہ پاک سے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایات میں آتا ہے کہ وہ فرماتے میرے دل میں تھا کہ شام تو بڑا زرخیز علاقہ ہے، مال کی ریل پہل ہے، پیسہ ہے. چونکہ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شام تجارتی شہر تھا، تجارتی شہر تھا. مکہ والے تجارت کے لیے شام آیا کرتے تھے. تو اس وقت تو اور بھی ترقی ہو چکی تھی. اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے محل میں رہتے ہوں گے، عالی شان محل ہوگا، ہاں جی، دنیاوی اسباب ہوں گے، دنیا کا نظام ہوگا، نظام سلطنت ہوگا، سارا کچھ ہوگا. تو انہوں نے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبیدہ، تمہارا گھر دیکھنے کو دل کرتا ہے. تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین چھوڑیں، آپ کے آنکھوں کے آنسو نچڑیں گے. یہ روایات میں آتا ہے، نچڑیں گے، یعنی آپ اس قدر روئیں گے کہ جس طرح ایک چیز کو نچوڑا جاتا ہے نا، آپ کے آنکھوں سے آنسو اس طرح نچڑیں گے. تو امیر المؤمنین نے فرمایا نہیں، میں نے تو دیکھنا ہے. اب ظاہر ہے کہ امیر المؤمنین کا حکم ہو. تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ چلنا شروع ہوئے، چل رہے ہیں. اس وقت بھی نا، یہ آج کا جو دمشق ہے، دمشق یہ دونوں لفظ ہیں، تو یہ اس وقت بھی بڑا شہر تھا. امیر المؤمنین کو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر اس شہر سے گزر رہے ہیں. حضرت امیر المؤمنین انتظار کر رہے ہیں کہ شہر میں کوئی بڑا عالیشان محل ہوگا، وہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیام گاہ ہوگی. لیکن نہیں، چلتے رہے، شہر ختم ہو گیا، کچی آبادی آ گئی، وہ بھی ختم ہو گئی. ایک سامنے نا جھوپڑی نظر آئی. عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اترے. امیر المؤمنین، ہاں بھائی، امیر المؤمنین کوئی عام حاکم تو تھے نہیں، یہ اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہیں، تو وہ ساتھ ہوں. اب ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے پاس اترے اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جھوپڑی میں چلے گئے. اندر جا کر دیکھا ایک مسلح بچھا ہوا ہے. سنو، آج کے 4 ملکوں کا حاکم، ہاں جی، فلسطین الگ ملک ہے، پورا ملک ہے، اردن ہے، لبنان ہے، شام ہے، یہ الگ الگ ممالک ہیں. ان 4 ممالک کا حاکم، اور حاکم بھی یہ نہیں کہ بس برائے نام حاکم، با اختیار حاکم، اور اس کی رہائش گاہ جھوپڑی، اور جھوپڑی میں سامان کیا ہے؟ صرف ایک مسلح. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ادھر دیکھے، عبیدہ
تم ابو عبیدہ تم اس میں رہتے ہو، بستر کہاں ہے؟ کہا حضرت یہی بستر ہے، اسی پہ سو جاتا ہوں، اسی پہ نماز پڑھتا ہوں۔ کوئی چارپائی نہیں ہے، کوئی بیڈ نہیں ہے، کوئی گدا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی برتن نہیں ہے۔ عبیدہ کھاتے کہاں سے ہو؟ تو لکڑی کی چھت تھی، لکڑی کی چھت، کچی چھت جس کو کہتے ہیں، تو وہاں لکڑی کے اوپر سے نا ایک کٹورا، ایک پیالہ اتارا، اس پیالے میں رات کی روٹیاں بھیگی ہوئی رکھی تھی۔ کہا کہ امیر المومنین یہ میرا کھانا ہے۔ ایک عورت جو ہے نا مجھے 3-4 دن کی روٹیاں اکٹھی بنا کر دے دیتی ہے۔ ذرا سمجھو، کیا یہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ کھانا نہیں کھا سکتے تھے؟ اعلیٰ رہائشوں میں نہیں رہ سکتے تھے؟ کہتے ہیں وہ ایک عورت ہے، اس کے ذمہ لگایا ہوگا، وہ 3-4 دن کی روٹی اکٹھی پکا کے دے دیتی ہے، میں رات کو سوتے ہوئے اس میں سے کچھ بھگو دیتا ہوں پانی میں، پیالے میں، اور سونے سے پہلے اس کو کھا کے سو جاتا ہوں۔ سارا دن تو میں حکومتی کاموں میں مصروف رہتا ہوں، امیر المومنین میرے پاس وقت کہاں ہوتا ہے کھانا پکانے کا یا کھانا کھانے کا؟ تو جب یہ بات امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو اس قدر روئے تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ امیر المومنین میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ چھوڑ دیں، آپ اتنا روئیں گے کہ آپ کے آنسو نچڑیں گے۔ یہ لوگ تھے، یہ کیسے کامیاب ہو گئے؟ ذرا سوچو، یہ اسی اسلام کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اسی پابندی کی بنیاد پر کامیاب ہوئے، جس پابندی کو آج کافر اپنے لیے مصیبت سمجھتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ حلال حرام کے جو قوانین ہیں، یہ قوانین ہم مسلمانوں کی ترقی کے لیے ہے۔ ہمیں نہیں پتہ جو چیز اللہ پاک نے حرام کی ہے اس میں ہمارے لیے کتنا نقصان ہے، جسمانی نقصان، روحانی نقصان۔ اب جب انسان ان چیزوں کو چھوڑتا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے، تو انسان روحانی ترقی کرتا ہے، جسمانی ترقی بھی کرتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا، نہ کھاؤ، مما، اس میں سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ میں نے کل بھی یہ باتیں عرض کی تھی، اس کا تعلق جانور کے ساتھ ہو، اس کا تعلق جو ہے نا کسی اور چیز کے ساتھ ہو، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اللہ کے غیر کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہو، پکایا بنایا گیا ہو، اس کو مسلمان استعمال کرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، منع فرما دیا، یہ فسق و فجور ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب ایک انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور یہ شیطان، یہاں شیطان سے مراد وہ حقیقی شیطان بھی ہے اور وہ انسان جو شیطانوں والا کردار ادا کرتے ہیں وہ بھی ہیں۔ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یہ ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں میں باطل خیالات، جیسا کہ اوپر ہم نے پڑھا، ہاں جی، اللہ مار دے تو حرام ہے اور اگر تم ذبح کرو تو حلال ہے، یہ باطل خیال نہیں۔ اس طریقے کے اور بے شمار جھوٹے غلط قسم کے پروپیگنڈے ہیں جو مسلمانوں کے اندر انتشار کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں اس طرح کے وسوسے، اس طرح کے باطل خیالات یہ شیطان ہیں جو اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ اور فرمایا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیجادلوکم، تاکہ تمہیں آپس میں لڑائیں، آپس میں لڑائیں۔ تو آج مسلمانوں کو لڑانے والا کون ہے؟ ذرا بتائیں کون ہے؟ یہ کافر نہیں تو کون ہے؟ ہم مسلمان، سادہ لو مسلمان، ان کے بہکاوے میں آ کر آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی بات پر اختلاف پیدا کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی بات پر اختلاف پیدا کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں فرقہ واریت، مسلمانوں میں دوریاں، مختلف قسم کی تنظیمیں، مختلف قسم کی جماعتیں، ہر جماعت والا، ہر تنظیم والا، ہر فرقے والا دوسرے کو غلط کہتا ہے، وہ اس کو غلط کہتا ہے، آپس کی لڑائیاں، آپس کے اختلافات، باطل خیالات کی بنیاد پر، باطل وساوس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اختلافات۔ ایک گھر میں 4 بھائی، سگے بھائی، ایک خون، لیکن آپس میں فرقہ واریت کی جو جنگ ہے، فرقہ واریت کا جو عذاب ہے وہ اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر 4 بھائی کھانا کھاتے ہیں لیکن نظریات الگ الگ ہیں، مسلک الگ الگ ہیں، فرقے الگ الگ ہیں۔ یہ کس کی محنت ہے بتائیں؟ یہ ان کافروں کی محنت نہیں تو کس کی محنت ہے؟ یہ ان کی محنت کام نہیں کر رہے تو کس کی محنت کام کر رہی ہے؟ مسجد تقسیم ہے، مسلک تقسیم ہے، کتابیں تقسیم ہیں، علماء تقسیم ہیں، ہر چیز تو تقسیم کر دی ہم نے۔ ہمارے پاس ہے کیا جس کی بنیاد پر ہم اتحاد اور اتفاق کی بات کریں؟ کلمہ، قرآن، حدیث مبارکہ، اس کی طرف تو ہم جاتے نہیں ہیں، اس کی طرف جانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ بات سچی ہے کہ آج ہمیں تقسیم در تقسیم کر دیا گیا ہے،
اس قدر تقسیم کر دیا گیا. یہ ایک پلر ہے نا، دیکھو یہ ایک پلر ہے، اس پلر کو ذرا توڑو، دن لگیں گے، دن، پھر جا کر یہ ٹوٹے گا، کیونکہ اینٹ اینٹ سے ملی ہوئی ہے، اتحاد ہو گیا ہے. اس دیوار سے ایک اینٹ نکالنا چاہیں بہت مشکل سے نکلے گی. اول تو سلامت نکلے گی نہیں، ٹوٹ جائے گی، اگر نکلی تو بہت مشکل سے نکلے گی. جب مسلمان فرقوں میں تقسیم ہو کر فرقہ واریت کا شکار ہو جاتا ہے، اب جس کا جی چاہے وہ اس کو لقمہ بنا لیتا ہے، جس کا جی چاہے وہ اس کو لقمہ بنا لیتا ہے. لیکن اگر یہی مسلمان ایک کلمے پر جمع ہو کر، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام پر جمع ہو کر ایک نظریے کی بات کرے، ایک کلمے کی بات کرے، کسی میں جرت ہے کہ وہ اس مسلمان کو نقصان پہنچائے اختلاف کی بنیاد پر، کسی کو نقصان پہنچائے فرقہ واریت کی بنیاد پر؟ ہم نے تو ان کو خود دعوت دی ہے، آؤ میرا فرقہ فلاں ہے، وہ میرے فرقے کے خلاف ہے، اب وہ آ کر مجھے استعمال کریں گے اس کے خلاف، اس کو استعمال کریں گے میرے خلاف. چل بھائی، ملک میرا، جائیدادیں میری، عوام میری، سب کچھ میرا، لیکن پالیسی ان کی چلتی ہے، سوچ ان کی کام کر رہی ہوتی ہے، اور ہم پاگل بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے مسلمانوں یہ چیزیں ہمارے لیے زیر قاتل ہیں، انتہائی نقصان دہ ہیں. ہاں اگر سوچ میں اختلاف ہو بھی جائے، ہو جاتا ہے، نظریے میں اختلاف ہو بھی جائے، احترام کا رشتہ نہیں ختم ہونا چاہیے، احترام کا رشتہ نہیں ختم ہونا چاہیے. گالیاں دینا ایک دوسرے کو، ایک دوسرے میں فتوے لگانا، یہ کون سے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں؟ اللہ کے نبی کی تو یہ تعلیمات نہیں ہے. اور ہم نے کل پیچھے پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا کہ تم ان کے خداؤں کو گالی نہ دو، تم نہ دو. اگر تم ان کے باطل خداؤں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے برحق خدا کو گالی دیں گے. جب ہم ان کے بڑوں کو برا کہیں گے وہ ہمارے بڑوں کو برا کہیں گے، ہم ان کو غلط کہیں گے وہ ہمیں غلط کہیں گے. ہم سب خوش ہیں کہ بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں. فرمایا کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر اے مسلمانوں تم ان یہود و نصارہ کے پیچھے، ان کافروں کے پیچھے چلو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چھوڑ کر، اتنا کامیاب ترین نظام کہ جو آدمی اس نظام سے جڑا وہ ترقیوں سے ترقیوں پر پہنچ گیا، کامیاب سے کامیاب ہو گیا. لیکن جب تم اس نظام کو چھوڑ کر ان غلط قسم کے لوگوں کے، ان یہود و نصارہ کے نظام پر چلو گے، فرمایا کہ انکم لمشرکون، تم بھی شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. واضح فرما دیا، صاف ستھرا حکم ہے. اس لیے بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں میں چلیں. آپ علیہ السلام نے جو حکم فرمایا ہم اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. اور بھائی سمجھو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں. کون؟ عمر. پڑھ کے آ رہے تورات، سمجھ رہے؟ تورات مذہبی کتاب ہے نا، آسمانی کتاب ہے، ایک نبی پر نازل ہوئی ہے، اور پڑھنے والا بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مکہ کا سردار ہے، مسلمان ہے، مسلمانوں کا سردار ہے، تورات پڑھ رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس قدر شدید غصہ ہوئے، ناراض ہوئے کہ آپ کی اس ناراضگی کا، اس غصے کا اثر آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا. کیوں بھائی؟ وجہ. اور فرمایا کہ عمر، کیا اسلام لانے کے بعد بھی تمہارے اندر وہ جاہلیت والی باتیں موجود ہیں؟ کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں؟ یار عمر کو پیغمبر تورات پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، اور آج کا یہ مسلمان قرآن چھوڑ کر پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا چیزیں جو ہے اپنا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ماں باپ کو نہیں پتہ کہ ہم بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں، بچوں کو نہیں پتہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. کیا ہمارے اسلامی نظام میں کوئی کمزوری ہے؟ ہم اس کو چھوڑ کر دوسرے نظام کی بات کرتے ہیں. تو پھر پٹائی نہیں ہونی تو کیا ہونا ہے؟ ہونا ہے، پھر وہ ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے مسلمان ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل نظام حیات ہے، مکمل نظام حیات، زندگی گزارنے کا ایک ایک اصول موجود ہے. اور یار ایک بات سمجھو، گرمی میں انسان استنجا کرتا ہے نا، اب تو پانی موجود ہے، الحمدللہ نعمت موجود ہے. پہلے یہ نعمتیں کم ہوا کرتی تھی، پتھر استعمال کیا کرتے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یار جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمیوں میں پتھر استعمال کرنے کا طریقہ اور ہے اور سردیوں میں اور ہے، سمجھ رہے ہو؟ پتھر سردیوں میں استعمال کرنے کا، استنجا کرنے کے لیے جو ڈھیرے استعمال کرتے تھے نا، اس کا طریقہ سردیوں کا اور ہے، گرمیوں کا اور ہے. اور یار جس نظام نے گرمی سردی میں پیشاب کے استنجے کے لیے جو پتھر استعمال کرنا ہے اس کے طریقے بتائے ہوں،
وہ نظام ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتائے گا، تجارت کا طریقہ نہیں بتائے گا، زراعت کا طریقہ نہیں بتائے گا، شادیاں کیسے کرنی ہے طریقہ نہیں بتائے گا، غمی آ جائے کیسے گزارنی ہے طریقہ نہیں بتائے گا، تم باپ و اولاد کی تربیت کرنی ہے طریقہ نہیں بتائے گا، تم اولاد و ماں باپ کا ادب احترام کیسے کرنا طریقہ نہیں بتائے گا۔ کون سا پہلو ہے، وہ کون سا پہلو ہے جس پہلو پر اسلام روشنی نہیں ڈالتا؟ لیکن مسئلہ میرا آپ کا ہے نا یار، مسئلہ میرا اور آپ کا ہے۔ ہم کام کرتے ہیں، ہم نے کبھی بھی نہیں پوچھا یار اس کام کے حوالے سے ذرا بتاؤ دین کیا کہتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا کہتے ہیں؟ تو کمزوری یار ہماری ہے، اسلام کی کمزوری نہیں ہے، اسلام کی کمزوری نہیں ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے نظام زندگی کو ٹھیک کریں، ہم اپنے گھر کے نظام کو ٹھیک کریں، ہم صبح سے لے کے شام تک کا جو وقت ہے اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں، اور یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم ترقی کیسے کریں گے، ہم دنیا کے شانہ بشانہ کیسے چلیں گے۔ یار یہ دنیا اسلام کی محتاج ہے، اسلام ان دنیا والوں کا محتاج نہیں ہے، اور ہمارے پاس وہ اسلام موجود ہے، تو ہم اس اسلام پر چل کر ترقی نہیں کر سکتے۔ بلال کون تھے؟ بولو، بلال کون تھے؟ غلام، اور غلام بھی کیسے غلام؟ غلام بھی کیسے غلام؟ ساری رات سارا دن تپتی ریت پر لٹایا جاتا، نیچے انگارے ڈالے جاتے، اور رات کو چکی چلوائی جاتی، رات کو چکی پسوائی جاتی۔ یہ غلام تھے نا، رنگ کے کالے، حبشی، کوئی حق نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ غلام جو مکہ کی تپتی ریت پر سارا دن پڑا رہتا تھا، جی، جو پوری رات اپنے مالک کے گھر کے جانوروں کے لیے کھجور کی گٹکے، گندم نہیں، گندم پیسنا آسان ہے، وہ پیسا کرتا تھا چکی چلا چلا کر۔ سوال یہ ہے کہ اس بلال کو عزت کس نے دی ہے؟ اسلام نے دی ہے۔ اور یار جو اسلام بلال غلام کو عزت دے، اور اس قدر عزت دے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چلیں، بلال کے قدموں کی آواز جنت میں محسوس کریں۔ نبی علیہ السلام تو جنت میں چل رہے ہیں لیکن بلال تو نہیں چل رہا، بلال تو دنیا میں چل رہا ہے۔ دنیا میں چلنے والے قدموں کی آواز امام الانبیاء، عام انسان نہیں، سرتاج الانبیاء، خاتم الانبیاء جنت میں اپنے سے آگے محسوس کرے۔ یہ عزت بلال کو کس نے دی ہے؟ اسلام نے دی ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو اپنائیں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ ہم دنیا کے برابر کیسے چلیں گے؟ دنیا کو چھوڑو، دنیا تو مسلمانوں کے قدموں میں آ کر گری ہے۔ دیکھو افغانستان میں کیا ہوا ہے، قدموں میں آ کر گری ہے۔ جنہوں نے اسلام کو اپنایا ہے، بڑی بڑی سپر پاوریں، بڑی بڑی طاقتیں ان کے قدموں میں آ کر گری ہیں۔ یہ اسلام نے بتایا ہے کہ جو اسلام کے ساتھ جڑ گیا، اسلام عزت والا ہے، جو اس کے ساتھ جڑے گا وہ بھی عزت والا ہے، اور جو اسلام کو ٹھوکر مارے گا تو وہ ذلیل ہوگا، اور اس کی ذلت دنیا دیکھے گی، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس لیے لوگوں اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑو، آزادی والی زندگی چھوڑ دو۔ اب وقت ہے، آج وقت ہے، اس بات کو سمجھو۔ ہم بس مسجد میں آ کے مسلمان ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں۔ ہم اپنی ہر چیز کو، قول کو، فعل کو، کردار کو، گفتار کو، اخلاق کو، ہر چیز کو اسلام کے تابع کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔